الا المودۃ فی القربا۔ فرمایا پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس کائنات میں ان سب لوگوں میں اپنی امت میں یہ اعلان کر دو کہ میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں لیتا کہ جو میرے تم پر احسانات ہیں، دین تمہیں عطا کرنا، سیدھا راستہ دکھانا، تمہارے اندر محبت پیدا کرنا، جہنم کے راستے سے بچا کے جنت میں داخل کرنا، اس پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، صرف الا المودۃ فی القربا، صرف یہ کہتا ہوں کہ اس احسانات کا تم اگر بدلہ تو نہیں چکایا جا سکتا، اگر تم چاہتے ہو اس احسانات کا شکر ادا کرنا تو تم میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کیا کرو۔ یہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے، اہل بیت کی محبت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے اس قدر احسانات ہیں تم پر، کچھ نہیں مانگتا، صرف ان سے محبت کرو جو میرے قریبی ہیں، جو میرے گھر والے ہیں، ان سے تم محبت کرو۔ تو یہ محبت، ایک فرمایا کہ تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، ساتھ فرمایا صرف تم ان سے محبت کرو۔ یہ تو پھر بھی بات تو آگے نہیں، تقاضا تو ہو گیا نا، کوئی مطالبہ تو ہو گیا نا۔ دراصل اہل بیت سے جو محبت ہے نا، یہ بھی ہماری اخروی زندگی کی بخشش کا بہترین ذریعہ ہے۔ اہل بیت کی محبت یاد رکھیں۔ تو مودت لفظ ہے، مودت ایسی محبت کو کہتے ہیں کہ جس کے بغیر زندگی ممکن نہ ہو، اور اہل بیت کی محبت اس کو مودت قرار دیا گیا، یعنی اہل بیت کی محبت کے بغیر ایمانی زندگی ناممکن ہے۔ کوئی کہے کہ میں ایمان کی حالت میں جی رہا ہوں اور محبت اہل بیت دل میں نہ ہو تو وہ ایمان کی حالت میں زندہ نہیں رہا، ایمان کے حوالے سے وہ مردہ ہو چکا ہے۔ مثال کے طور پہ ہماری سانس چل رہی ہے، اس سے ہمیں مودت ہے، محبت نہیں۔ بغیر سانس کے زندگی ممکن ہی نہیں ہے۔ مچھلی ہے، اس کو پانی سے مودت ہے، عام محبت نہیں۔ بغیر پانی کے مچھلی کی زندگی ناممکن ہے۔ تو اسی طرح فرمایا میری اہل بیت کے ساتھ مودت کرو، ایسی محبت کہ جس کے بغیر تمہاری ایمانی زندگی ناممکن ہے۔ ایمان کے حوالے سے مر جائے گا وہ انسان جس کے دل میں محبت اہل بیت نہیں ہے۔ عام محبت تو محبت ہوتی ہے، ہر ایک کو ایک دوسرے سے، ماں باپ کو اولاد سے، اولاد کو ماں باپ سے، بہن بھائیوں کو آپس سے، میاں بیوی کو آپس سے، یہ ہے عام لفظ محبت، ٹھیک ہے نا۔ لیکن مودت وہ کہ جس کے بغیر زندگی ناممکن ہو، سانس سے محبت، مچھلی کو پانی سے مودت۔ تو یہ فرمایا کہ میری اہل بیت کے ساتھ ایسی محبت ہو جو مودت کے زمرے میں آتی ہے، کہ اگر محبت اہل بیت دل میں نہ ہوئی، تمہاری یہ نمازیں، تمہاری یہ تسبیح تحلیلات، تمہاری یہ اپنا عبادات و ریاضات، یہ سب کچھ تمہیں ایمان کے حوالے سے زندگی عطا نہیں کر سکتی۔ ایمان کے حوالے سے تم تب زندہ ہو جاؤ گے جب تمہارے دلوں میں محبت اہل بیت ہوگی۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ اس نے تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اشرف المخلوقات میں پیدا کیا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ انسان بنایا، عظیم نعمت۔ پھر ہمیں ہمارے جسم کو سلامت فرمایا، نابینا، بہرا، اندھا، گنگا، اپاہج نہیں پیدا کیا اس نے، یہ اس کی نعمتیں ہیں۔ پھر اس نے ایمان کی ایمان کی ایک خاص نور ہمیں عطا کیا، اپنے محبوب کا امتی بنایا، یہ ایک بہترین اللہ کی طرف سے اپنا نعمت ہے۔ تو فرمایا کہ اس کے علاوہ کھانے پینے کی مختلف اشیاء، خوبصورت جہان عطا کیا تمہیں اس نے۔ تو ان نعمتوں کی وجہ سے اللہ سے محبت کرو، پھر اللہ کی محبت سے، مجھ محمد سے فرمایا محبت کرو، پھر میری محبت کی وجہ سے میری اہل بیت سے محبت کیا کرو۔ یعنی جو اللہ سے محبت چاہتا ہے وہ دراصل اہل بیت کی محبت ہوگی اس کے دل میں۔ تو یہ دلیل ہے محبت، اللہ کی محبت کی، کہ اہل بیت سے محبت ہونی چاہیے۔ فرمایا اللہ سے محبت اس لیے کرو کہ وہ تمہیں نعمتیں عطا کرتا ہے، پھر اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو، اور پھر میری محبت کی وجہ سے میری آل سے محبت کرو۔ تو میری آل سے محبت ہوگی، یہ دلیل ہوگی تمہاری اللہ کی محبت کی۔ یاد رکھو، اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہو لیکن محبت اہل بیت نہ ہو تو یہ دعویٰ اللہ کی محبت کا جھوٹا قرار پائے گا۔ اسی طرح حدیث مبارکہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ آپ خانہ کعبہ میں بیت اللہ کا دروازہ پکڑ کر آپ نے فرمایا کہ جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ تو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے جان لو کہ میں ابو ذر ہوں۔ اور پھر آپ نے آگے یہ روایت بیان فرمائی، فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اے میری امت کے لوگوں، تمہارے اندر میری اہل بیت
کشتی نوح کی مثل ہے۔ میری اہل بیت، میری آل، میری اولاد تمہارے اندر کشتی نوح کی مثل ہے، جو اس میں داخل ہو گیا، یعنی کشتی نوح میں جو بیٹھ گیا وہ کنارے لگ گیا، نجات پا گیا، جو اس سے الگ ہو گیا وہ غرق ہو گیا پانی کے اندر۔ فرمایا یہ مثال ہے میری آل کی تمہارے اندر، میری امت کے لوگوں، جس نے میری آل سے محبت کر لی، جس کے دل میں میری آل کی محبت پیدا ہو گئی، وہ کشتی نوح میں داخل ہونے والے انسان کی مثل ہے کہ وہ نجات پا گیا۔ جس کی دل میں میری آل کی محبت نہ ہوئی تو وہ کشتی نوح سے باہر رہنے والے انسان کی طرح غرق ہو گیا ہے۔ تو محبت اہل بیت یہ انسان کی نجات کا ایک عظیم سبب اور ذریعہ ہے، یاد رکھیں۔ محبت اہل بیت کا ہونا دل کے اندر لازم اور ضروری ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوا۔ وہ فرشتہ کبھی زمین پر پہلے نہیں آیا تھا۔ پہلی مرتبہ وہ اللہ سے اجازت لے کر مجھ کو سلام کرنے کے لیے آیا تھا۔ وہ فرشتہ اس نے اجازت لی، پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا تھا، پہلی مرتبہ وہ زمین پر اتر رہا تھا، اللہ سے اجازت لی، اے پروردگار مجھے اجازت دے میں تیرے محبوب کو جا کے سلام کر کے آؤں۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ نیچے اترا مجھے آ کے سلام کیا، پھر مجھے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خوشخبری ہو، رب تعالی نے آپ کی بیٹی سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو جنت کی تمام عورتوں کی سردار بنا دیا ہے۔ سیدہ کائنات جنت کی تمام خواتین کی سردار ہیں۔ پھر جس طرح کی حدیث مبارکہ فرمایا امام حسن حسین میرے شہزادے دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ جنت کی سرداری ہی اہل بیت کو ملی ہے، اللہ کے نبی کے گھرانہ ہی جنت کا سردار ہی، یاد رکھیں۔ تو جس جگہ کو جو سردار ہوتا ہے اس کا مالک ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، پھر اس کے اذن سے، اس کے آرڈر کے بغیر اس ایریا میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ تو محبت اہل بیت ہوگی تو جنت میں داخلہ ہوگا۔ اگر محبت اہل بیت نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے ہمارے اندر، ٹھیک ہے نا، تو جنت کے جو سردار ہیں ان سے محبت نہ تھی، بغض تھا، یا دعوے محبت تو تھی لیکن ان کے انداز زندگی کے بالکل برعکس زندگی تھی۔ تو یہ ایک عجب تماشا ہے، یہ محبت اہل بیت نہیں، یہ ایک ڈرامہ بازی ہے۔ تو فرمایا کہ اس فرشتے نے آ کے پہلی مرتبہ وہ زمین پر اترا تھا اور اس نے آ کے مجھے سلام کیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالی نے آپ کی بیٹی سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا کو جنت کی تمام عورتوں کا سردار بنا دیا ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں سب سے پہلے میں، اپنی ذات کے متعلق میں، میری بیٹی فاطمۃ الزہرا اور میرے دونوں شہزادے حسن اور حسین، کائنات میں سب سے پہلے ہم چار ہی ہوں گے جو جنت میں داخل ہو گے۔ کہ میرے سامنے مستدرک حاکم کی یہ 4تھی جلد موجود ہے، اور یہ وہ کتاب ہے، یاد رکھیں، کہ جنہوں نے امام حاکم نے بخاری و مسلم کی شرط پر، یعنی جو سند اور صحیح روایات بخاری و مسلم نے لی ہے نا، ان کی شرط پر انہوں نے یہ روایات لی ہے۔ اس قدر مستند کتاب ہے، یاد رکھیے۔ بخاری و مسلم کی جس طرح حدیث سند کے حوالے سے پاورفل ہے نا، یہ روایت بھی اسی طرح کی پاورفل ہے۔ تو یہ میرے سامنے مستدرک حاکم ہے۔ تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے اندر کائنات میں سب سے پہلے داخل ہونے والے میں، میری بیٹی فاطمۃ الزہرا، میرے دونوں شہزادے حسن و حسین داخل ہوں گے۔ پھر حضرت سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا نے عرض کی ابا جان یہ بتائیں جو ہم سے محبت کرنے والے ہیں وہ کب جنت میں جائیں گے؟ ٹھیک ہے نا، اگر کوئی محبت کرتا ہے آل رسول سے، اللہ کے نبی کے گھرانے سے، پھر ان کی طرف سے بھی محبت کمال ہے۔ عرض کی ابا جان یہ بتائیں ہم تو جنت میں چلے جائیں گے، ہم تو سب سے پہلے جنت میں چلے گئے، لیکن وہ لوگ جو ہم سے محبت کرنے والے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی، فرمایا اے فاطمہ میری بیٹی یاد رکھ کے جو ہم سے محبت کرنے والے ہیں، میری آل سے محبت کرنے والے ہیں، ہم جنت میں جائیں گے، ہمارے پیچھے پیچھے وہ بھی ساتھ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ تو اللہ کا ایک فضل ہے، کرم ہے پروردگار کا ہم پر کہ ہمارے دلوں کے اندر محبت اہل بیت بھی ہے، محبت صحابہ بھی ہے، محبت اولیاء بھی ہے۔ ہر حوالے سے ہم ہر ایک اللہ کے ساتھ جن کی نسبت ہے، اللہ سے محبت کرنے والے لوگوں سے محبت کرنے والے ہیں۔ ہم کسی پر کوئی تنقید نہیں کرتے۔ اللہ کا شکر ہے کہ رب تعالی نے ہمیں اسلام کی، ایمان کی یہ خاص پہچان عطا فرمائی ہے۔
میں یہ بات اس طرح کی کرتا نہیں، لیکن ہمارا واحد سٹیج ایسا ہے جس سے محبت اہل بیت کا نعرہ بھی ہوتا ہے، محبت صحابہ کا نعرہ بھی ہوتا ہے، جس کی سٹیجوں سے نہ بغض اہل بیت نظر آئے گا، نہ بغض صحابہ نظر آئے گا، نہ بغض اولیاء نظر آئے گا۔ ہر ایک کی محبت کا نعرہ اللہ کے فضل سے ہمارے سٹیج سے آپ کو سنائی دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ اے فاطمہ پریشان نہیں ہوں اس معاملے کے اندر، رب تعالی ہمارے پیچھے ہی ہم سے محبت کرنے والے لوگوں کو فوراً بھیج دے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اچانک ایک ندا ہوگی، آواز آئے گی کہ سب لوگ اپنی نظریں جھکا لو۔ یہ روایت میں نے سنی تھی، لیکن میں کشمکش میں تھا ابھی سند کے حوالے سے کس طرح کی روایت ہوگی، لیکن جب میں نے مستدرک حاکم میں اور اس کی شرط کو بڑا سند کے حوالے سے، تو خدا کی عزت کی قسم مزہ آ گیا ہے۔ آواز آئے گی کہ تمام معاشر کے سارے لوگ، ہر ایک نبی کا امتی تمام اپنی نظریں جھکا لیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمۃ الزہرا کا یہاں سے گزر ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ عظمت ہے، یہ مقام ہے، یہ شان ہے کہ آپ کا وہاں سے گزر ہو رہا ہے۔ اللہ کی طرف سے ندا ہوئی کہ تمام لوگ اپنی نظریں جھکا لیں، اپنے سر جھکا لیں، سید کائنات فاطمۃ الزہرا یہاں سے گزرنے لگی ہے۔ اور ادھر دوسری طرف دیکھیں، معذرت تنقید برائے اصلاح، محبت اہل بیت کا اور سید کائنات کا محبت کا نعرہ لگانے والا کچھ ایک ایسا طبقہ بھی ہے کہ دیکھا گیا ہے کہ ان ایام کے اندر خاص طور پہ محرم کے خواتین کو کہ جن ان کے بال بکھرے ہوئے، الیاذ باللہ من ذلک، یہ اسلام نہیں ہے، میں کہتا ہوں، ٹھیک ہے نا، یہ اسلام نہیں ہے، اسلام کو بدنام کرنا ہے، اسلام کے ساتھ مذاق کرنا ہے، یاد رکھیں اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ میدان کربلا کے اندر 77 قربان ہو جانے کے باوجود بھی مستورات خواتین اپنے خیموں کے اندر قرآن کی تلاوت کرتی رہی۔ یہ غلط چیز ہے کہ وہ باہر نکلی، ان کے دوپٹے فلاں فلاں، یہ جو بھی بکواسات کر رہے ہیں، ان کے اپنی زبان کی یہ باتیں ہیں، یہ اس طرح کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یاد رکھیں۔ وہ صبر والے لوگ تھے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تو پہلے ان کے ساتھ تھا، ٹھیک ہے نا، یہ صبر والے لوگ تھے، ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو دیکھا گیا ہے کہ کچھ طبقہ کے لوگ ایسے ہیں کہ خواتین باہر نکل کے، اب بھی آپ کو شاید باہر نکلیں تو رات کو نظر آئیں گی، عجیب طرح کے لباس، کوئی دوپٹہ نہیں ہوگا سر پہ، پاؤں میں جوتا نہیں ہوگا، مرد و خواتین بغیر جوتے کے ننگے پاؤں باہر گھومتے نظر آ رہے ہوں گے۔ یہ پتہ نہیں عبادت کے طور پہ ہے، یہ کیا مسئلہ ہے، اس بارے ہمیں تحقیق نہیں۔ اور خاص طور پہ 10 محرم الحرام کو یہ دیکھا گیا، یہ ہم ابتدائی کتابیں پڑھتے تھے، وہ بچپنا ہوتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں جو دیکھیں جی تماشے کے طور پہ۔ تو مجھے یاد ہے ابتدائی میرا پہلا سال تھا درس نظامی میں کوٹا 2 میں، تو ہم کچھ ساتھی نکلے 10 محرم کو، تو مین روڈ پہ جو یہ لگا ہوا تھا معاملہ ان کا، ان کے اندر کچھ خواتین کو ہم نے واللہ بخدا دیکھا، انسان کے اندر تھوڑا سا حیا ہونا وہ شرم کے مارے ڈوب جاتا ہے۔ کیا اسلام کے نام پہ یہ، محبت اہل بیت کے نام پہ یہ ہو رہا ہے؟ نوجوان خواتین کچھ، اور لباس عجیب طرح کا پہنا ہوا، کوئی دوپٹہ نہ تھا، پاؤں میں جوتا نہ تھا، سر پہ کوئی دوپٹہ نہ تھا، اور ایسا لباس کہ بندہ حیران ہو جائے، بال بکھرے ہوئے، پھر راکھ بالوں میں ڈال کے، عجب تماشا، تڑپ رہی ہیں، بندہ بس حیران و پریشان ہو جاتا ہے۔ کیا اسلام کے نام پہ یا اہل بیت کی محبت کے نام پہ یہ تماشا ہو رہا ہے؟ کیا کچھ نظر آ رہا ہے؟ کس قدر تماشا لگایا جا رہا ہے؟ یہ اسلام ہے کیا؟ کیا غیر مسلم دیکھ کر اس طرح کے اسلام کو قبول کرے گا کیا؟ بھئی اس قدر تماشا جس کے اندر غیر سنجیدگی ہے اور مذاق کیا جا رہا ہے، کیا غیر مسلم دیکھ کر یہ اسلام قبول کرے گا؟ وہ تو متنفر ہوگا۔ تو اسلام کا ایسے لوگوں سے دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی کہے کہ حضرت یہاں بیٹھ کے اپنی جگہ پہ آن کیمرہ میں کہہ رہا ہوں، کوئی بندہ ہم سے آ کے اس معاملے میں گفتگو کرے، بات کرے، ہم تیار ہیں۔ خدا کے لیے یار، اسلام سنجیدگی کا نام ہے، اسلام حسن کا نام ہے۔ سید کائنات کے متعلق تو آ رہا ہے کہ قیامت کے دن جب گزرنے لگیں گی تو اعلان ہوگا کہ سب نظریں جھکا لیں، اللہ کے نبی کی بیٹی کا یہاں سے گزر ہو رہا ہے، اور تم محبت اہل بیت اور سید کائنات کی محبت کا دعویٰ کرنے کے باوجود روڈوں پہ تمہارا یہ تماشا۔ کیا تم مسلمان خواتین ہو کیا؟ کیا اسلام نے تمہیں یہ اجازت دی ہے کیا؟ نہ میرے بھائی، اسلام اس طرح کی اجازت بالکل نہیں دیتا۔ محبت سید کائنات اگر کسی خاتون کے دل میں ہے تو وہ باحیا ہوگی، اس کے اندر شرم ہوگا،
وہ سر جھکا کے چلے گی، اس کے سر سے کبھی دوپٹہ اترا ہوا نہیں نظر آئے گا، یاد رکھیں۔ اگر سید کائنات سے کسی خاتون کو محبت ہے اور ان کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ دعویٰ بھی جھوٹا ہے، یہ فریب ہے، یہ دین کے ساتھ دکھ ہے، دین کے ساتھ مذاق ہے اور دین کو بدنام کرنا ہے، یاد رکھیں۔ تو فرمایا کہ یہ ندا ہوگی، اے محشر کے تمام امت کے لوگوں اپنی نظریں جھکا لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا کا یہاں سے گزر ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا گوشت ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فرمایا کہ جو بھی اس کو تکلیف دے گا وہ مجھے تکلیف دے گا، جو میری بیٹی فاطمۃ الزہرا سیدہ کائنات کو خوش کرے گا دراصل وہ مجھے خوش کرے گا۔ اس قدر پیار اور محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی سے کہ ایسی مثال کہیں بھی نہیں ملتی۔ اور یہ وہ دور تھا عرب کا کہ جس دور کے اندر بیٹی کی پیدائش عرب کے لوگوں کی انتہا کی توہین ہوتی اور بیٹی پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دی جاتی۔ یہ اس دور کے اندر اللہ کے نبی تشریف لائے، اسلام نے ایسی عزت دی، فرمایا یاد رکھو میری امت کے لوگوں، میری بیٹی فاطمۃ الزہرا میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ پھر اسلام نے ایسی محبت دی کہ آج جب بیٹی کی ڈولی اٹھ کے جا رہی ہوتی ہے نا، باپ کس قدر نڈھال ہوتا ہے، کس کا در اداس ہوتا ہے۔ یہ محبت کس نے، وغیرہ انسان تو یہ تھا، عرب کا معاشرہ تو یہ تھا، بیٹی پیدا ہوتے ہی ایسے مجبور ہوتے اور ان کی غیرت گوارا نہ کرتی کہ کچھ لمحہ وہ بیٹی زندہ سانسیں لے ہمارے گھر کے اندر، فوراً زندہ اسے درگور کر دیا جاتا تھا۔ اسلام نے عزتیں دی، تو اس وقت بیٹی کو بھی اسلام کی طرف متوجہ ہونے چاہیے، نہ کہ بیٹیاں اسلام کے احکام کو پامال کرتے ہوئے عجیب انداز میں باہر بے پردہ ہو کے گھومتی رہیں۔ نہ، بیٹیوں کو سوچنا چاہیے کہ اسلام نے تمہیں عزت دی بیٹی، وغیرہ اسلام سے پہلے تو تم پیدا ہوتے زندہ دفن کر دی جاتی۔ اسلام نے تمہیں عزت و وقار اور محبت یہ دی، اسلام نے آواز دی لوگوں یاد رکھو کہ میری بیٹی فاطمۃ الزہرا میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ پھر اسلام کے اس اعلان کے بعد ایسی بیٹیوں کی محبت اسلام نے پیدا کر دی کہ ہر ایک بیٹی، ہر باپ اپنے باپ کے جگر کا ٹکڑا بن گئی ہے۔ تو اس طرف ہم متوجہ ہوں، یہ اسلام ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی ہو رہا ہے اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث میں اس طرح کے کوئی حقائق نہیں ہیں، جس طرح کے معاملات سامنے آ رہے ہیں۔ کچھ اس طرح کے مسائل بھی ہیں جن کی وضاحت ضرور ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کل ان کی کچھ وضاحت کریں گے۔ اللہ پاک دنیا اور آخرت کی ہم سب کو بھلائیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔